بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رقیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسہرہ کے 9 کلاس کے متعلق پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچے ایز یو نو کہ ہمارا 4 چیپٹر جس کو ہم ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا جس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی وہ تھا جنرل ایوب خان اور 1958 کا مارشل لا۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل ایوب خان نے کس طریقے سے مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا، اور مارشل لا جو ہے وہ ایک ملک میں کیوں لگایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اسباب کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ سیاسی جو ہے وہ ابتدی تھی، یعنی کہ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ بہت بری ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو ٹریڈ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، یعنی کہ خراب تجارتی حالات کی وجہ سے ملک میں مارشل لا لگانے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی۔ اس کے علاوہ جو سوشل جو خرابیاں تھیں، معاشرتی جو خرابیاں تھیں، یعنی کہ چوری ڈکیتی اور اسمگلنگ وغیرہ، یعنی کہ جتنی بھی معاشرتی خرابیاں ہیں یہ ساری کی ساری خرابیاں جو وہ ایک عروج پر پہنچ چکی تھی، جس وجہ سے سویلینس کو، یعنی کہ سول حکومت کے ہاتھ سے یہ سارا کام جو ہے وہ نکل چکا تھا، جس وجہ سے پھر مارشل لا جو ہے وہ لگایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی گمبھیر قسم کے مسائل تھے جن کی وجہ سے ملک میں مارشل لا لگانے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایوب خان کے دور حکومت کی اصلاحات کیا تھیں۔ ایز یو نو بچے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اور پرانی حکومت جو کام کر رہی ہوتی ہے تو نئی حکومت یا تو ان کاموں کو آگے لے کر چلتی ہے یا پھر ان میں مزید اصلاحات جو ہے وہ لے کر آتی ہے۔ تو جنرل ایوب خان کا جیسے ہی دور حکومت جو ہے وہ شروع ہوا تو انہوں نے بھی ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہے وہ گامزن ہوئے۔ انہوں نے اعلانات کیے اور حکومت کی آمد کے بعد ہی ملک میں اصلاحات کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی، اور وہ اصلاحات کس قسم کی تھی؟ وہ اصلاحات جو ہے وہ زراعت سے منسلک تھی، وہ ہماری اکانومی سے منسلک تھی، وہ ہماری پولیٹکس سے منسلک تھی، اور اس کے علاوہ جو سوشل اصلاحات تھی، اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اس میں اصلاحات جو ہے وہ کی گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ لیں کہ ایوب خان نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اصلاحات کا اعلان کیا، جس میں چیدہ درج ذیل جو ہیں وہ تھے۔ اب نمبر 1 دیکھ لیں زرعی اصلاحات، نمبر 2 معاشی اصلاحات، نمبر 3 سیاسی اصلاحات، نمبر 4 معاشرتی اصلاحات، اور نمبر 5 آئینی اصلاحات۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ایوب خان نے ان تمام کیٹیگریز میں جو ہے وہ اصلاحات وہ لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 دیکھ لیں کہ پاکستان چونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو کیسا ملک کہا جاتا ہے؟ زرعی ملک کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، باقی 30% جو ہیں وہ لوگ جابز وغیرہ کر کے اور اس طریقے سے اپنا کاروبار وغیرہ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور اس لیے 31 اکتوبر 1958 کو نئی حکومت نے، اب یہ نئی حکومت کون سی تھی؟ جنرل ایوب خان کی، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک کمیشن قائم کر دیا جس نے زراعت کے مسائل کے حل اور بہتری کے لیے ایک رپورٹ جنوری 1959 میں حکومت کو پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہماری اکانومی بیس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار وہاں کی ڈیولپمنٹ سچویشن پر ہوتا ہے، وہاں کی زراعت پر بھی ہوتا ہے، اور اگر ایک پاکستان زرعی ملک ہے تو ہماری جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی آپ اسی کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ہی زرعی ملک ہونے کا دعویٰ ہم نے کیا تو 31 اکتوبر 1958 کو نئی حکومت نے ایک کمیشن قائم کر دیا، اور زراعت سے بھی بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں زراعت میں بھی، تو زراعت کے مسائل کے حل کے لیے اور بہتری کے لیے ایک رپورٹ بنائی گئی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ جنوری 1959 میں حکومت کو پیش کی گئی۔ حکومت نے اس پر جو ہے وہ فوری عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کچھ درستگیاں لائیں، کچھ اصلاحات نافذ کر دیں۔ اب وہ زرعی لحاظ سے وہ درستگیاں یا وہ اصلاحات کیا تھی وہ دیکھ لیں۔ نمبر 1، حکومت نے تمام جاگیریں جو ہے وہ ختم کر دی، کیونکہ جاگیردارانہ نظام تھا، اور جو جاگیریں تھیں وہ جاگیرداروں کے پاس بڑے پیمانے پر مختص ہو کر رہ گئی تھیں، اور کسان وغیرہ مزارعین وغیرہ جو ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، ان کا حق مار رہا تھا، ان سے جبراً کام لیا جا رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے تمام جو جاگیریں ہیں وہ ختم کر دیں۔ کسی بھی شخص کے لیے حد ملکیت 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ برانی زمین رکھی گئی۔ اس کے
کے علاوہ زمیندار اپنے پاس باغات کے لیے 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا تھا۔ اب یہاں پر جو بہت ہی اہم قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جاگیردار ہے تو وہ کتنی ملکیت رکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ کتنی زمین کا مالک بن سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ حد مقرر کی گئی کہ کسی بھی شخص کے لیے جو حد ہے ملکیت کی، زمین رکھنے کی، تو وہ 500 ایکڑ جو ہے وہ نہری زمین رکھ سکتے ہیں اور 1000 ایکڑ جو ہے وہ برانی زمین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بچے 1 ایکڑ میں جو ہے ہمارے پاس تقریباً 8 کنال جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر 5 ایکڑ جو ہے وہ نہری زمین اور 1000 ایکڑ جو ہے وہ برانی زمین رکھ سکتا ہے۔ برانی زمین جہاں پر آپاشی کا نظام وغیرہ نہ ہو اور بارشوں پر یہ متعین، جیسے ہمارے مانسر جیسے علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہم پہاڑی علاقے ہیں، تو یہاں پر اکثر زمینیں جو ہے وہ برانی نوعیت کی ہیں، بارشیں وغیرہ ہو جاتی تو فصلیں جو ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو جو نہری زمین ہوگی وہ 500 ایکڑ وہ شخص رکھ سکتا ہے، اور جو برانی زمین ہے وہ 1000 ایکڑ جو ہے وہ زمین رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باغات والی جو زمین ہے وہ 150 ایکڑ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ زمیندار جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ از اٹ کلیئر ناؤ؟ نیکسٹ دیکھیں جی، مزارعین کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کسان لوگ تھے ان سے جبراً یا خدمت یا بگار وغیرہ سختی سے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کسان سے جبراً جو ہے وہ خدمت لیتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کا ٹائم جو ہے وہ صبح سے لے کر اگر دن کے پہر تک اگر ان کا کام تھا کہ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنا ہے تو وہ دن سے شام تک ان سے کام کروایا کرتے تھے۔ اگر ان کا کام صبح سے شام تک تھا تو وہ شام کے بعد رات تک ان سے کام کروایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اجرت وغیرہ یا کوئی اضافی پیسے وغیرہ یا اضافی دانہ وغیرہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تو پھر یہاں پر ایک اہم یہ کام کیا گیا تھا کہ کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور ان سے جبرت خدمت جو ہے وہ سختی سے منع قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، زمینداروں کے پاس مقررہ حد سے زیادہ جو رقبہ رہ گیا تھا اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، بدلے میں حکومت نے ان کو سرکاری بانڈز دیے۔ اب اس پوائنٹ کو بڑے غور سے دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زمینداروں کے پاس جو ہے وہ بے تحاشا زمینیں جو ہیں ان کے پاس مقرر تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کر دیا کہ اس سسٹم کے تحت، اس نئی حکومت کے تحت زمینداروں کو حد ملکیت دے دی گئی، یعنی کہ وہ کتنے حد تک اپنے پاس زمین رکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ تو زمینوں کے مالک پہلے سے موجود تھے، حد مقرر ہونے کے بعد جو اضافی زمین ان کے پاس رہ گئی تھی، فرض کریں کہ اب 500 ایکڑ نہری زمین ہے تو اس زمیندار کے پاس فرض کریں کہ 1000 ایکڑ نہری زمین تھی، تو اب 500 ایکڑ نہری زمین اس کے پاس اضافی رہ گئی۔ تو اس طریقے سے اب ان زمینداروں کے پاس جو اضافی زمین یا اضافی جو رقبہ رہ گیا تھا اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب جب حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا تو یہ نہیں کہ ان کو قبضے میں لے لیا، بلکہ اس کے بدلے میں حکومت نے ان کو سرکاری بانڈز دیے تھے، ٹھیک ہے۔ سرکاری بانڈز جو ہے وہ بچے ایک عہد نامہ ہی ہوتا ہے اور یہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ وغیرہ شامل نہیں ہوتا۔ اس میں بانڈز میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے دور میں بھی بینک سے جو ہے وہ لوگ بانڈز وغیرہ لے لیتے ہیں، ان کی قراردادی ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ ایک خاص قسم کا نمبر ہوتا ہے، قراردادی کے مطابق جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پر، اخبارات میں یا ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ اپنی جو قراردادی کو دیکھتے ہو، اور اگر بانڈ کے نمبر کے حساب کے ساتھ قراردادی کا جو نمبر ہے آپ کا میچ ہو جائے تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں انعام یا رقم جو ہے وہ موصول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ سرکاری بانڈز دیے تھے، یعنی کہ جو رقبہ ان زمینداروں کے پاس زیادہ رہ گیا تھا تو وہ جو زیادہ رقبہ تھا حکومت نے اپنے پاس لے لیا اور بدلے میں حکومت نے ان کو سرکاری بانڈز دے دیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، اشتمال اراضی کے سلسلے میں بھی نئی حکومت نے انقلابی قدم اٹھایا اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یکجا کر کے جدید کاشتکاری کے قابل بنا دیا۔ اب یہاں پر بچے لفظ استعمال ہوا ہے اشتمال اراضی، اراضی جو ہے وہ ارض سے نکلا ہے، یعنی کہ زمین کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اشتمال اراضی سے مراد ہے کہ زمین کے جو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو، یعنی کہ جو قابل کاشت نہیں تھے، اب حکومت نے ان زمین کے ٹکڑوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے ان کو یکجا کر دیا، ان کو اکٹھا کر دیا، یعنی کہ ان بیرن لینڈ کو، ان بنجر زمینوں کو کاشت کے قابل بنا دیا۔ تو اشتمال اراضی کے سلسلے میں بھی نئی حکومت نے جو ہے وہ تبدیلی لائی اور زمین کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو اکٹھا کر کے کاشتکاری کے قابل بنا دیا، اور یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ جو زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں تھی اس کو کاشت کے قابل کر کے زراعت میں اور مزید جو ہے وہ ترقی لے کر آ گئی ہے حکومت، ٹھیک ہے۔ تو حکومت کی زرعی اصلاحات میں کچھ بنیادی خرابیاں بھی تھیں، لیکن وقت کے تناظر میں زرعی اصلاحات پاکستان کی معیشت میں کافی بہتری لے آئیں، یعنی کہ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو حکومت تھی اس سلسلے میں زراعت کی طرف خاص توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زراعت بھی ملکی معیشت میں یا ملکی ترقی
کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو حکومت کی زرعی اصلاحات میں خرابیاں ضرور تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے زراعت میں، اس میں کافی بہتری آ گئی، اور کس وجہ سے آ گئی تھی؟ ایوب خان کے دور حکومت کی وجہ سے آ گئی تھی۔ اور ان تمام تبدیلیوں سے، ان درستگیوں سے، ان اصلاحات سے کسانوں اور جو غریب طبقہ ہے ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا تھا کہ زمیندار لوگ جو ہیں وہ کسانوں کے حق مار رہے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا تھا، غریبوں کا استحصال کیا جا رہا تھا، ان سے جبراً کام لیا جا رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر کیا ہوا تھا کہ اس حکومت نے جو اصلاحات کی اس کے تحت کسانوں اور غریبوں کے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زمینداروں اور کسانوں کو ٹیوب ویل، ٹریکٹر آسان قرضوں پر دیے گئے، کیونکہ اب کسان، آپ کو پتہ ہے کسان کو دیکھ لیں، مزارعین کو دیکھ لیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، یہ تو محنت کش طبقہ ہوتا ہے، تو اپنے بل بوتے پر یہ ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے، ٹریکٹر نہیں خرید سکتے۔ تو حکومت نے پھر جو اہم اقدام اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ زمینداروں اور کسانوں کو ٹیوب ویل دیے گئے، ٹریکٹرز جو وہ دیے گئے، اور یہ آسان قرضوں پر دیے گئے تھے تاکہ یہ اپنی محنت سے پیسہ کما کر ان قرضوں کو واپس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ان اقدام کو ایوب خان کی حکومت نے سبز انقلاب یعنی کہ گرین ریولوشن کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ زرعی سطح پر دیکھا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن کر رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا معاشی اصلاحات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اکانومیکلی دیکھا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت نے اکنامکس کو جو ہے وہ کیسے بہتر بنایا، ٹھیک ہے۔ معاشی اصلاحات کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ایوب خان نے پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے ایسے اقدامات بھی کیے کہ 1960 کی دہائی کو بعض حلقوں میں ترقی کی دہائی جو ہے وہ کہا جانے لگا، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جانے لگا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا، ٹھیک ہے، اور پہلا آئین چونکہ چودھری محمد علی نے بنایا تھا، اور چونکہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں بنا، اور پاکستان بننے کے 9 سال کے بعد ملک کا پہلا آئین جو ہے وہ بنا تھا، اور جو خوشائن بات تھی کہ چلے ملک جو ہے وہ اب ڈسپلن کے طور پر رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ لیکن آئین بننے کے 2 سال کے بعد ہی، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے حاصل کیا گیا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل مراحل سے وہ گزر رہا تھا، تو آئین بننے کے 2 سال کے بعد ہی 1958 میں مارشل لا لگ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سویلین حکومت تھی، یعنی کہ جو آئینی جو حکومت تھی وہ پاکستان کے ان مسائل کو حل کرنے میں تقریباً ناکام ہو چکی تھی۔ ملک کے حالات، تجارتی حالات جو ہے وہ خراب تھے، اس کے علاوہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑی گھمبیر قسم کی صورتحال سے وہ گزر رہی تھی، اور اس کے علاوہ معاشرتی خرابیاں جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور سیاسی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو اس صورت میں فوج کا آنا جو ہے وہ یقینی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر مارشل لا جو ہے وہ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، اور مارشل لا لگانے کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم کام کیا کہ زرعی اصلاحات کے ساتھ ساتھ معیشت کو ترقی دینے کے لیے بھی انہوں نے بہت اقدامات کیے، اور کیونکہ یہ 1960 کی دہائی تھی، اور یعنی کہ یہ وہ سال گزر رہا تھا جس کو ترقی کی دہائی یعنی کہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہا جانے لگا تھا، کیونکہ یہاں پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو رہا تھا۔ اور معیشت کے لحاظ سے کیا کیا گیا کہ نئی جو انڈسٹریز تھی، نئی جو صنعتیں ہیں ان کے لگانے کے لیے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ جامع منصوبے پر کام کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خام مال تو تقریباً تمام ممالک میں را مٹیریل موجود ہوتا ہے، بات جو ہے وہ انڈسٹریز کی، فیکٹریز کی، کارخانوں کی ہوتی ہے۔ خام مال کو ان کارخانوں میں لے کے جایا جاتا ہے، وہاں سے ان کی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، پھر وہاں سے درآمدات برآمدات کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ملک میں جو ہے وہ را مٹیریل کے ساتھ ساتھ، خام مال کے ساتھ ساتھ صنعتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایوب خان نے جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نئی صنعتیں لگانے کے لیے جو ہے وہ اہم اقدامات کیے، ایسے جامع منصوبے بنائے کہ ملک میں نئے کارخانے یا نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ یا نئی صنعتیں جو ہیں وہ لگائی جائیں۔ نہ صرف مردہ صنعتوں کو نئے سرے سے ترقی دی گئی بلکہ نئی صنعتیں بھی لگائی گئی۔ یہاں پر بچے مردہ صنعتوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی صنعتیں جو دیوالیے کا شکار ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی صنعتیں جو بند ہو چکی تھیں، یعنی کہ اب وہ کام نہیں کر پا رہی تھیں۔ تو نہ صرف مردہ صنعتوں کو نئے سرے سے ترقی دی گئی بلکہ نئی صنعتیں جو ہے وہ لگائی گئیں، یعنی کہ نئی صنعتیں بھی لگائی گئیں، اور جو پرانی صنعتیں جن کو تالا لگ چکا تھا، جو بند ہو چکی تھی،
جو ناکام ہو چکی تھی ان کو بھی دوبارہ سے ترقی دینے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اس دور میں معاشی ترقی کا اندازہ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے سے بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ایوب خان کا جو دور حکومت تھا، جب ہم اس کی ڈیولپمنٹ ترقی دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اکانومیکل ڈیولپمنٹ جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو اس کا اندازہ جب پہلی حکومتوں سے لگاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت جو وہ تقریباً 5 سال کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ 5 سال کے لیے آتی ہے تو پھر وہ منصوبے بناتی ہے، اور وہ منصوبے 5 سالہ منصوبے کہلاتے ہیں. یعنی کہ وہ حکومت ان 5 سالوں میں کیا کرے گی. تو جیسے ایوب خان کی حکومت آئی تو ان کے جو حکومت کے جو منصوبے تھے ان کا موازنہ ان سے پہلے کی جو 5 سالہ حکومتیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑا فرق سامنے آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ایوب خان نے جو ترقیاتی منصوبے بنائے، ٹھیک ہے، اور اصلاحات جو کی، اس کے نتیجے میں ملک میں کافی حد تک پچھلے 5 سالہ منصوبوں کی بنسبت جو ہے وہ کافی ترقی ہوئی. اور وہ ترقی کیسے ہوئی کہ قومی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 30% سے بڑھ گیا. یعنی کہ اگر پہلے کی حکومتوں نے قومی آمدنی جو ہے وہ 30% بڑھائی ہے تو ایوب خان کی حکومت نے 30% سے آگے اس کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. اب یہاں پر بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ درآمدات کیا ہوتی ہیں، برآمدات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. درآمدات بچے، در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا. درآمدات یعنی کہ اندر لے کر آنا. جب ہم کوئی بھی چیز ملک کے اندر لے کر آتے ہیں وہ درآمدات کہلاتی ہیں. اور برآمدات سے مراد باہر لے کے جانا. جب ہم اپنے ملک سے کوئی چیز بنا کر یا فروخت کرنے کے لیے باہر بھجواتے ہیں تو وہ برآمدات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اپنی ملک سے چیزوں کو باہر فروخت کرنے کے لیے برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. اور یہ بڑی خوشائن بات تھی، ہمارے ملک کی ترقی کی یہ بات تھی کہ برآمدات میں 7% جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. نمبر 3 دیکھیں کہ صنعتی شعبوں میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی. ابھی چونکہ ہم لوگ معاشی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ انڈسٹریز، فیکٹریز اور کارخانوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، صنعتوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے. تو جو صنعتی شعبے ہیں اس میں 40% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوئی. یعنی کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے اگر 40% تک ملک کو ترقی دی ہے تو اب کی حکومت نے، ایوب خان کی حکومت نے صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کر دی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 4 دیکھیں زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی. ابھی میں نے آپ کو پہلا ٹاپک بتایا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زرعی اصلاحات کی گئی تھی، زمین کے حوالے سے حد ملکیت مقرر کی گئی تھی. تو اس شعبے میں، زرعی شعبے میں ترقی جو ہے وہ 15% سے زیادہ ہوگی. یعنی کہ اگر پہلے کی حکومتوں نے ترقی 15% کی ہے تو ایوب خان کی حکومت نے 15% سے زیادہ جو ہے وہ ترقی حاصل کر لی. ٹھیک ہے. اس دور میں ملک کے جو کارخانے ہیں اور ان میں جو اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں ملک کے کارخانوں میں اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا. اب ایز یو نو کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ مدی دولت سے مالا مال ہے، خام مال کی بھرمار ہے یہاں پر. تو کوشش کی گئی کہ ان صنعتوں میں وہی مال استعمال کیا جائے جو ہمارے اپنے ملک کا ہے. خام مال بچے را میٹیریل کو کہتے ہیں. فرض کریں کوئی بھی چیز بنانی ہو، اس چیز کو بنانے سے پہلے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ خام مال یا را میٹیریل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ اگر ہم سوپ بناتے ہیں یا صابن بناتے ہیں کسی بھی انڈسٹریز میں تو اس کو بنانے کے جو کیمیکلز وغیرہ سے استعمال کی جاتے ہیں تو وہ را میٹیریل ہوتے ہیں. جب وہ کمبائن ہو کر فیکٹری میں استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتی ہیں، پروڈکٹ بن جاتی ہیں. تو اس دور میں کیا کیا گیا کہ ملک کے کارخانوں میں جو خام مال ہے، جو را میٹیریل ہے، جن سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال جو ہے اس پر زور دیا گیا تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے. کیونکہ اگر وہ خام مال ہم بیرون ملک سے منگواتے تو ہمیں وہ چیز جو ہے وہ پیسوں کی لانے پڑتی. تو جس سے کیا ہوتا کہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ باہر چلا جاتا اور وہ چیز ہمیں مہنگی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کی گئی کہ اپنے ہی ملک کا جو را میٹیریل ہے، جو خام مال ہے، وہ استعمال کیا جائے اپنی صنعتوں میں اور تاکہ زر مبادلہ کو بچایا جائے وہ جا سکے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ بچے جو ہماری اچھا چلیے ایک پوائنٹ اور بھی دیکھ لیتے ہیں. پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ یہاں پہ اس کوشچن کو بہت لینتھی آپ لوگ مت سمجھیے گا. اس کو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو زرعی اصلاحات ہیں، معاشی اصلاحات ہیں، سیاسی اصلاحات ہیں، معاشرتی اصلاحات ہیں اور آئینی اصلاحات ہیں، یہ 1 by 1 جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. زرعی اصلاحات چونکہ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں. دوسرا جو ہے وہ معاشی اصلاحات ہیں. اور جو یہاں پر پاکستان
انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے، یہ اسی کا ہی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ بنیادی جمہوریت کا نظام ہے وہ آپ کی سیاسی اصلاحات میں آ جائے گا، وہ آپ کا تھرڈ پوائنٹ ہوگا، جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن دیکھ لیں کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو اس کا ایبریویشن ہے PIDC، ٹھیک ہے. PIDC جو ہے اس کا ایبریویشن جو ہے وہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. P سے پاکستان، I سے انڈسٹریل، D سے ڈیولپمنٹ اور C سے کارپوریشن. یہ جو کارپوریشن ہے 1949 میں یہ قائم ہوئی، مگر اس کو مزید فعال بنانے کے لیے، یعنی کہ ایوب خان کی حکومت سے پہلے ہی، پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد ہی یہ کارپوریشن جو ہے وہ بن چکی تھی. لیکن اب اس کارپوریشن کو مزید بہتر فعال بنانے کے لیے، اس سے مزید اچھا کام لینے کے لیے اس کو 2 حصے جو ہے اس کے حصوں میں بنایا گیا تھا. اس کو 2 حصے کر دیے گئے تھے اس کے، تاکہ نئے حالات میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے. اس دور میں کیا ہوا تھا کہ مختلف جو بڑے بڑے ڈیم ہیں، مثلا منگلا ڈیم ہو گیا، تربیلا ڈیم ہو گیا، ان جیسے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا. یعنی کہ اب اس حکومت کے آتے ہی جو اہم کام کیا گیا تھا وہ ڈیم تعمیر کرنے کا کام کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم ان جیسے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا. حکومت نے اس کے علاوہ جو گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں جو چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں، فرض کریں کہ کمبل وغیرہ اور قالینیں وغیرہ، اور چھوٹی موٹی صنعتوں میں جو دھاگا وغیرہ، اس قسم کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر چھوٹے پیمانے پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آمدنی جو ہے کمانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. تو حکومت نے نہ سے بڑی صنعتوں کے ساتھ ساتھ بلکہ جو گھریلو صنعتیں ہیں ان کو بھی فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے، تاکہ جو شہری علاقوں کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں وہ بھی ترقی کر سکیں. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو گھریلو صنعتیں ہیں زیادہ تر دیہی علاقوں میں لگائی جاتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے شہروں میں جا کر آباد ہونا یا شہروں میں جا کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کو یعنی کہ دیہات کی طرف بہتری لانے کے لیے، دیہی علاقوں کی بہتری کے لیے یا ان کی ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ گھریلو صنعتوں کا اجرا جو ہے وہ کیا گیا. اور کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو شہری علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی ترقی کی رفتار میں جو ہے وہ لوگ پیچھے نہ رہیں، اور وہاں پر بھی ان کو ترقی جو ہے وہ مل سکتے. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ 2 ٹاپک جو وہ سمجھ آ چکے ہوں گے. جو تیسرا ٹاپک ہوگا ہمارا اسی کی ہی جو ہے وہ برانچ ہے، یعنی کہ سیاسی اصلاحات. اس والے سے ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آج کے لیے آپ کو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایوب خان کے دور حکومت کی ان دونوں اصلاحات کو بہت اچھے طریقے سے پوائنٹ وائز یاد کرنا ہے، اور اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے ان کی کم از کم جو ہے وہ 10 MCQs جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.